بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 113، گفتگو شرائط الوزن میں سے شرط ششم میں تھی کہ العلم بقدر المسمن، مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، کیلن وزنن عدن او مشاہدتن۔ تو اس حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بالآخر معیار کیا مکیل اور موزون ہونے کا، معدود ہونے کا۔ تو گفتگو تھی کہ اجماع فقہاء امامی یہ کہ اثر اشارے ملا کے، جیسا کہ محقق اردبیل صاحب ہدایت ناظرہ کا نظریہ تھا، جبکہ جناب صاحب جواہر اس بات قبول نہیں فرماتے تھے۔ تو اس کے بعد جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تحقیق آخر میں پیش کی ہے، ایک لمبی چوڑی گفتگو کے بعد، اور وہ اس طرح ایک فرماتے اگر اثر اشارے میں کسی چیز کا مکیل اور موزون ہونا ثابت ہو جائے تو فبہا، اگر اس زمانے میں ثابت نہیں ہوتا تو پھر میزان یہ ہے کہ ہوا ما یجاب عند سوال عن المالیہ، کہ جب کسی چیز کی مالیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو جو اس کا جواب ہوگا بصورت کیل میں آئے گا یا بصورت وزن میں آئے گا یا بصورت عد میں آ جائے گا، تو فرماتے وہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز مکیل ہے، موزون ہے یا معدود ہے۔ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں بالجملہ فلاولا جعل المدار فیما لا اجماع فیہ، فرماتے ہیں مدار ان میں کہ لا اجماع فیہ، کہ جہاں پہ اجماع موجود نہیں، کس بات میں؟ علی وجوب التقدیر، کہ اس میں تقدیر واجب ہے، بما بنى الامر فی مقام الاستعلام مالیت الشیء علی ذالک التقدیر، وہ یہ ہے کہ امر کی بنا اس پہ رکھی جائے کہ جب استعلام کیا جائے، جب پوچھا جائے کسی چیز کی مالیت کے بارے میں، تو جو اس کا جواب ہوگا فرماتے ہیں وہی معیار بن جائے گا۔ مثلا کس طرح کہ فائزہ سئل عن مقدار ما عنده من الجوز، اس کے پاس جوز ہے، تو جب اس کی مقدار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فیجاب بذکر العدد، تو کہتے ہیں ایک من، جی یہ کہتے ہیں مطلب ایک درجن۔ تو فرماتے اگر ایک درجن کہہ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، یہ عد ہے، اور اگر وزن بتا رہا ہے کہ بھی ایک من ہے، 2 من ہے، تو فرماتے ہیں یہ وزن ہے۔ یا کہہ رہے کہ یہ ایک بوری ہے، ایک ٹوکری ہے، 2 ٹوکری ہیں، بس پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، یہ کیل ہے۔ بخلاف ما اذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطیخ، بخلاف اس کی رمان کے بارے میں، انار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، والبطیخ تربوز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو فإنه لا يجاب الا بالوزن، تو فرماتے ہیں جہاں پہ صرف وزن کا ہی جواب دیا جاتا ہے، بس پتہ چلتا ہے کہ رمان اور بطیخ کے ہیں یہ موزون ہے۔ وہاں پہ فرض کرتے ہیں کہ جو اس زمانے میں بطور کیا نام ہے عد بیچے جاتے تھے، تو فرماتے ہیں یوں علاقوں میں بطور عد بیچے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی عدد۔ وہ اسی طرح وَإِذَا سُئِلَ عَن مِقْدَارِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، جب گندم اور جو کی مقدار کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کے 2 جواب آتے ہیں، فَرُبَّمَا يُجَابُ بِالْكَيْلِ، جی ایک بوری، ایک ٹوپا، وَرُبَّمَا يُجَابُ بِالْوَزَنِ، اور چھ بسا وزن کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے، جی 50 کلو، 100 کلو، تو 2 جواب دیے جاتے ہیں۔ فرماتے لیکن الجواب بالکیل مختص بمن یعرف مقدار الکیل من حیث الوزن، فرماتے ہیں وہ جواب کے جو کیل کے ساتھ دیا گیا ہے وہ مختص ہے اس شخص کے ساتھ کہ جس کو پتہ ہے کہ بوری 100 کلو کی ہے، یا بوری 50 کلو کی ہے، یا بوری 80 کلو کی ہے، تو خلاصہ پہلے وہ وزن کو جانتا ہے، لیکن اس کو کیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اذ الکیل بنفس غیر منضبط، کیونکہ کیل بے نفس ہی منضبط نہیں ہے، بخلاف الوزن، بخلاف وزن کے کہ یہ خود منضبط ہے، لذا اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ وزن اصل ہے۔ وقد تقدم ان الوزن اصل فی الکیل، لذا پہلے گزر چکا کہ کیل میں اصل وزن ہے۔ تمام، تو اب فرماتے وما ذکرنا هو المراد بالمکیل والموزون، اور یہ جو ابھی ہم نے میزان ذکر کیا یہی مراد ہے مکیل اور موزون، کہ اللذین حمل علیہما الحکم، کہ ان دونوں پر ہی حکم حمل کیا جائے گا۔ کون سا حکم؟ کہ نمبر 1 کہ بوجوب الاعتبار بالکیل والوزن عند البیع، کہ
کہ جب بیچا جا رہا ہے تو واجب ہے کہ کیل اور وزن کے اعتبار کیا جائے، یہ حکم۔ یا دوسرا حکم کیا تھا وبدخول الربا فیہما، کہ مکیل و موزون میں ربا داخل ہے، یہ دو حکم۔ وَأَمَّا مَا لَا يُعْتَبَرْ مقدار مالیت بالتقدیر بأحد الثلاثہ، فرماتے وہ چیز کہ جس کی مالیت ان عہد ثلاثہ میں سے، عہد ثلاثہ کیل وزن اور عد میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی مالیت کی مقدار معلوم نہیں کی جاتی، کلمہ مثلا پانی ہے جس طرح، والتبن جس میں تمباکو وغیرہ ہے، والخضریات اور بعض کیا نام ہے جڑی بوٹیاں، البتہ جڑی بوٹی سے مراد خضریات سے مراد وہ سبزیجات کے جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہیں سر سفرے پہ۔ فالظاہر کفایت المشاہدہ فی من غیر تقدیر، تو خلاصہ اس قسم کے معاملات میں صرف مشاہدہ کافی ہے، من غیر تقدیر بغیر کسی مقدار وزن عد اور کیل کے، مشاہدہ کافی ہے۔ فَإِنْ اختلف البلاد فی التقدیر والعدم التقدیر، اگر شہروں میں اختلاف ہے، بعض میں مقدار ہے ان کی اور بعض میں مقدار نہیں، تو فلا اشکال فی التقدیر فی بلد التقدیر، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ بلد تقدیر میں تقدیر کو معیار قرار دیا جائے، واما بلد عدم التقدیر، لیکن وہ بلاد وہ شہر کہ جہاں پہ اتنی مقدار اس کی موجود نہیں کیل وزن عد کے اعتبار سے، تو پھر اس کی صورت ہے نمبر 1 فإن كان ذلك لابتذال الشيء، یا تو اس وجہ سے مقدار اس کی نہیں کہ یہ شہر یہ چیز عمومی ہے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہے، لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں، کم حیثیت کی مالک ہے، کہ بحیث جو تصامہ فی مقدار التفاوت المحتمل مال مشاہدہ کفت المشاہدہ، اس طرح کہ اگر مشاہدہ کی صورت میں کوئی تفاوت بھی واقع ہو رہا ہے مقدار میں تو اسے چشم پوشی کی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں اس میں کفت المشاہدہ، مشاہدہ کافی ہے، دیکھ کے آپ لے سکتے ہیں۔ مثلا وہ ڈھیری سامنے پڑی ہے، صبرا آگے پڑی ہے، صبرا ڈھیری کہتے ہیں، ایک مطلب ممکن ہے اس کے اندر 20 دانے ہوں، اس کے اندر 40 دانے ہوں، دور سے دکھائی دے رہی ہے، کہتے ہیں یہ آپ اتنی کی لے سکتے ہیں، مشاہدہ کریں۔ وَإِنْ كَانَ لِعَدَمِ مُبَالَاتِهِمْ بِالْغَرَرِ، اور اگر اس بنیاد پہ ہے کہ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ مبالات بالغرر، وَإِنْ كَانَ لِعَدَمِ مُبَالَاتِهِمْ بِالْغَرَرِ، اور ایک دفعہ یہ کہ نا اس علاقے میں اس کی مقدار نہیں اس بنیاد پہ کہ وہ غرر کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اقدام علیہ خرصاً، بلکہ اندازتاً بیچتے رہتے ہیں، کیوں؟ مال اعتداد، کیونکہ ان کی عادت ہے بالتفاوت المحتمل بالمشاہدہ، کہ مشاہدہ کی صورت میں کافی سارا تفاوت بھی پیش آ جائے، لیکن ان کی عادت ہے کہ وہ بطور خرچ اس کو بیچتے ہیں۔ فرماتے فلا اعتبار بعادت، یہاں پہ ان کی عادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بل واجب مخالفت ہوا، بلکہ ان کی عادت کی مخالفت کرنا واجب ہے۔ فإن النواہی، اور یہ جو نواہی ہیں الواردہ فی الشرع، کہ جو شریعت میں وارد ہوئے، ان بیوع الغرر والمجازفات، کہ غرر والی بیع و شراء نہ کریں، والمجازفات، اور اندازے کے طور پر نہ بیچیں، وہ انہی کو شامل ہے، کبیع المراقی والمضامین والملامسہ والمنابذہ والحصاد علی بعض تفاسیرها۔ ملاقی سے مراد وہ جو رحم مادر میں ہوتا ہے اس کو مثلا بیچا گیا ہے اندازتاً، والمضامین جو والد کی صلب میں ہوتا ہے، والملامسہ بھی جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی، والمنابذہ جو میں آپ کی طرف پھینکوں گا وہ آپ کی، والحصاد میں ایک چیز ایک کنکری پھینک رہا ہوں جس پہ آ گئی یہ آپ لے لیں، علی بعض تفاسیرها، جیسا کہ بعض اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے، فرماتے ہیں یہ جائز نہیں۔ اس طرح وثمر الشجر قبل الوجود، فرماتے ہیں شجرے کو کہ ابھی تک اس پہ ثمرہ واقع نہیں ہوا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ تو فرماتے لم یرد الا ردا علی من تعارف عندهم الاقدام الغرر والبناء المجازفات، وہ اسی بنیاد پہ یہ نہیں وارد ہوئے، جیسا کہ تمام نہیں بیان کی ہیں۔ جناب نے فرمایا بے ملاحقی جائز نہیں ہے، مضامین جائز نہیں ہے، ملامسہ جائز نہیں ہے، ملابسہ جائز نہیں ہے، حساد جائز نہیں ہے، ثمر الشجر قبل وجود جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جتنی بھی نہیں ہیں یہ اسی بنیاد پہ ہیں کہ ان کے نزدیک یہی متعارف تھا کہ وہ بطور غرر بیچ ڈالتے تھے، اور ان کی بنا یہ تھی کہ وہ علی المجازفہ بیچتے تھے،
لذا نہیں کی گئی ہے. اور اس نہیں کا فائدہ کیا ہے؟ الموجب لفتح ابواب المنازعات، تاکہ جھگڑے کا جو دروازے وہ بند ہو جائیں. وَإِلَى بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا، اور یہ جو بعض اوپر ہم نے صورتیں پیش کی ہیں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. ما ان علی بن ابراہیم ان ابی ہے، وہ روایت کہ جناب علی بن ابراہیم نے ان ابی ہے اپنے باپ سے نقل کی ہے، اور ان کے والد نے ان رجالہ اپنے افراد سے ذکر کیا ہے کہ ذاکرہ فی حدیث طویل، ایک لمبی حدیث میں انہوں نے یہ الفاظ ذکر کے امام کے. فرماتے ولا ینظر فیما یقال او یوزن، فرماتے ہیں وہ چیز کہ جو مکیل ہے یا موزون ہے اس میں نظر نہیں کی جائے گی الا الی العامہ، مگر عامہ کی طرف یعنی عرف عام کی طرف دیکھا جائے گا. ولا یؤخذ فی بالخاصہ، وہاں پہ عرف خاص کو نہیں دیکھا جائے گا. کیوں؟ فإن كان قوم يكيلون اللحم، مثلا ایک ایسی خاص قوم ہے کہ جو لحم کو بیچتی ہے کیل کے ذریعے، اور اس طرح وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ، اور کیا نام ہے جوز کے جو اس زمانے میں بطور عدد بیچا جاتا تھا، فرماتے ہیں عرف عام میں، تو فرماتے یہ قوم جوز کو بطور کیل بیچتے فلا يعتبر بهم، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ لأن اصل اللحم اجوزن واصل الجوز ان يعد، کیونکہ لحم کی اصل یہ ہے کہ اس کا وزن کیا جائے، اور جوز کی اصل یہ ہے کہ اس کو گنا جائے، شمار کیا جائے. پس جب مقابلہ ہو جائے عرف عام اور عرف خاص کا، تو امام فرماتے ہیں کہ عرف عام اس کو مد نظر رکھا جائے گا، نہ عرف خاص کو. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.